ایک صاحب نے مجھے بذات خود یہ بات سنائی ہے کہ میں نے اولاد کے پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ساری کوششیں کی، لیکن اللہ کا حکم۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ کیا ہوا۔ جب ساری کوششیں کر لی، آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کا آپریشن کرائیں اور رحم نکال دیں۔ جی ہاں، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے خود سنایا، اس نے خود سنایا۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ۔ جو روح، جو جان اللہ کی آنی ہے وہ آنی ہے۔ وہ تو جو رزق اپنے ہاتھ میں لوگ سمجھ لیتے ہیں انہیں اولاد بھاری پڑتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ لڑکیوں کی پیدائش سے ناگواری کا ظاہر کرنا یہ کفر کا اور شرک کا مزاج ہے۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے خوشی نہ ہو۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے۔ اس مزاج کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے خوشی نہ ہو جو بیٹے کی پیدائش سے ہو۔ سنو غور سے، اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں اپنی مشیت کو اور اپنے ارادے اور قدرت کو بیان کیا ہے بچوں کے پیدا کرنے میں، وہاں لڑکیوں کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ ہاں، یہ نہیں فرمایا یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا، بلکہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پہلے لڑکی کو مقدم کیا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے قرآن میں۔ جس کو چاہتا ہے وہ لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ عجیب بات ہے، تو قرآن نے مقدم کیا ہے، پیدائش میں لڑکی کو مقدم کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب سارے جتن کر لیے اور کسی طرح اولاد نہ روکی تو انہوں نے بھائی اس میں آگے عورت میں حمل کی گنجائش نہیں ہے، عورت کی صحت قابل نہیں ہے، لہذا آپ آپریشن کرا کے اسے رحم کو نکال دیں۔ نکال دیا۔ رحم نکلنے کے بعد بے فکر ہو گئے کہ اب اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ رحم ہی نہیں ہے۔ رحم ہو تو اولاد ہو، رحم ہو تو اولاد ہو۔ آ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے میں تو آپریشن کرا دیا ہے اور ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، سال گزرا نہیں تھا کہ پھر اولاد ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر بھی حیران، یہ بھی حیران۔ کسی نے بتایا کہ ہاں بہت شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں 2 رحم ہوتے ہیں، ایک رحم چھپا رہتا ہے، سکڑا رہتا ہے، جب تک بڑا رحم موجود ہے، نکل جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے دوسرا۔ معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یوں ہے کہ ہم تمہیں تمہارے ارادوں میں ناکام کر کے دکھلائیں گے اپنی مشیت سمجھانے کے لیے۔ یہ تو اپنی چاہتوں کا، اپنے ارادوں کو ہماری چاہت پر موقوف کر لو، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں صحبت کی، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں، لیکن ایک کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل ہی نہیں ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہہ لیتے سب سے بچے ہوتے۔ چنانچہ ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور اس میں بھی روایت میں ہے کہ وقت سے پہلے ہی وہ روح پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا۔ جسد بے روح جسم کو کہتے ہیں، جسد کہتے ہیں بے روح جسم۔
کہ بغیر روح کا جسم دائیں لا کر ڈالا کرسی پر کہ یہ پیدا ہوا ہے، یہ پیدا ہوا، یہ کیا؟ فوراً سمجھ گئے. ثم اناب، اس لیے کہ جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں جب وہ کسی ناکام میں ناکام ہوتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، کہ ہم نے اپنی قوت پر، اپنے اسباب پر سے امید کی ہے، نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید کی گئی ہے. آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہیے گا یہ کام میں کل کر لوں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا بھی نظام کائنات ہے اس کے تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح ایمان سکھلایا گیا ہے، اس طرح ایمان سکھلایا گیا ہے. اور جتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ غیب کی چیزوں کا یقین دلایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لائیں، آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر تمام کائنات کے نقشوں سے ہٹ کر، تمام ظاہری نظام سے ہٹ کر اس کو تسلیم کیا جائے. ہماری عقلیں صرف اس کائنات کے ظاہری نظام تک محدود ہیں، اور وہ عقل ہی کیا، وہ عقل ہی کیا. لوگ سائنسدانوں کو عقل والا کہتے ہیں، وہ عقل ہی کیا جو کائنات کے نظام تک محدود ہے، وہ عقل ہی کیا ہے، وہ عقل ہی کیا ہے. اور واقعی عرض کرتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے فتح العزیز میں، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کا فضل یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کاہن بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا یہ فضل ہے آپ پر کہ آپ کاہن بھی نہیں، مجنون بھی نہیں، بلکہ آپ ایسے کامل عقل والے ہیں کہ اللہ، اس روایت میں لکھا شاہ صاحب نے کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے. ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. یہ سنتوں کے بارے میں یہ کہیں کہ اس سے کیا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کس لیے ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے، اس سنت کی کیا فائدہ ہے، کہ جس 99 عقل والے نے یہ عمل تجھے کر کے دکھلایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، تیرے پاس اس کے مقابلے میں عقل کا کون سا ذرہ ہے جس کی بنیاد پر تو یہ سوال کرے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے. سوچنے کی بات ہے. وہ تو جب رواجی طریقے غالب آ جاتے ہیں تو سنتوں کے لوگ فوائد اور علتیں اور وجہ معلوم کرنے لگتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسی بھی ہو سکتا ہے.